غور سے سنیے گا ذرا. گناہ کو گناہ سمجھنا 90% کامیابی ہے، باقی 10% جو ہے وہ توبہ ہے. 90% تو کام ہو گیا، گناہ کو گناہ سمجھا. ماشاءاللہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اس میں بے حیائی، عریانی، فحاشی. ابھی ناچ گانے کا مجھے نہیں پتا، چلو ناچ گانا نہیں بھی ہے، میں نہیں بولتا، مجھے نہیں پتا. جو میرے پاس خط آئے ہیں، بے حیائی، عریانی، فحاشی، اس ڈرامے کو جو دیکھے گا گناہ کا کام کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے. نمبر 1، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آپ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں. من تبعیض، یا بھابھی، سالی، ممانی، چچی، ماموزاد، خالازاد، تایازاد، پھوپھیزاد. پھر فیس بک کی بکواس، یوٹیوب کی بکواس، ٹکا ٹک کی بکواس، یہ جتنی بکواس ہے یہ کہاں سے بیچ میں آ گئی. ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں ان داڑیوں کے ساتھ ہم لوگ. وہ بات کی بات ہے، ایک قرآن پاک کا حکم ٹوٹا کیونکہ اس میں عورتیں بھی ہیں. نمبر 2، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. کوئی کہے کہ یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے، رکھو اپنے پاس اپنی عقل. قرآن پاک کے ترجمے میں کوئی اوپر نیچے نہیں کر سکتا، بڑی شرم آتی ہے. فلمیں دیکھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بھابھی سالی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ افطار کا کتنا ثواب ہے، اور ولیمہ سنت ہے، اور عید کے دن گھر والوں کو، رشتہ داروں کو کھانا پیش کیا، کوئی ثواب نہیں ملے گا. لیکن مرد عورت تو ساتھ میں ہیں. عورتوں نے تو پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے، چست پکڑ پہ پہنے ہوئے، اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں. چہرہ کھلا ہوا ہے، بال کٹے ہوئے ہیں، حرام. بھویں کٹی ہوئی، حرام. گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، اور دعوت کو ارینج کرنے والے کی پکڑ کا خطرہ ہے توبہ نہیں کیا تو. ایک کنات لگا دینا بھائی، 24 گھنٹے پہلے میسج کر دے کہ پہلے کی طرح دعوت ہوگی، مرد الگ ہوں گے، عورتیں الگ ہوں گی، موسیقی نہیں ہوگی، فوٹوگرافی نہیں ہوگی، 8-9 سال کے بچی ادھر نہیں آئے گی، 8-9 سال کا بچہ ادھر نہیں جائے گا. بتاؤ اللہ کا نور برسے گا نہیں برسے گا؟ اور پھر جلدی ہوگا، دیر تک نہیں بیٹھیں گے کیونکہ فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے. یہ کون سی افطار پارٹیاں ہیں؟ یہ کون سی دعوتیں ہیں جس میں فجر کی نماز نہیں؟ اب یہ ڈرامے کے بارے میں بتا رہا ہوں. ہر دعوت وہ جس میں مکس گیدرنگ ہو، ہر ایجوکیشن وہ جس میں مکس گیدرنگ ہو. مرد کو تو آپ نہیں روک سکتے، گھر پر بٹھا سکتے، بیٹیوں کو تو گھر پر بٹھا سکتے ہیں. ہم بے غیرت تو نہیں ہیں کہ اپنے بیٹیوں کی کمائی کا مال کھائیں گے. اللہ نے ہماری حیا کا جنازہ تو نہیں نکال دیا کہ ہماری بیٹی نام محرم کے ساتھ کالج پڑھے، کوچنگ سینٹر جائے. ایک ہمارے دوست ہیں، بہن کے گھر گئے. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ ایک لڑکا آیا بھانجی کو پڑھانے کے لیے. تو بھانجی آگے والدہ سے کہتی ہے، مام ٹیچر آ گیا ہے، میں کمرے کو کنڈی لگا رہی ہوں، کوئی نوک نہ کرے. ایسے 4 تھپڑ ماریں گے ہونٹ پھٹ جائیں. اور ماں کہے ہاں ہاں بیٹا جاؤ، کوئی بات نہیں، بارود اور پیٹرول ساتھ رکھو، اللہ تعالیٰ کے احکامات توڑ کر حرام کام کرو. شیطان نے کہا ہے کہ اگر کوئی جنید بغدادی جیسا نیک ہو، اگر کوئی رابعہ بصریہ جیسی نیک ہو، دونوں کو الگ بٹھا دو، منہ کالا کروا دوں گا. آپ پیٹرول اور بارود کو ساتھ کہو. ماں کہہ رہی ہاں، یہ فلموں کا عذاب ہے، یہ ایجوکیشن کا عذاب ہے کہ جو بیٹیاں شہزادیاں بن کر گھر پر بیٹھیں ان کو ہم نے کیا کر دیا ہے. اب میں ایک فلم کی بات نہیں کر رہا کہ ہر فلم، ہر فیس بک، ہر یوٹیوب، ہر وہ دعوت جس میں مکس گیدرنگ ہے. 2 قرآن پاک کی آیت ہو گئی، بخاری شریف کی حدیث پاک، زنا العین یا نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. بغیر شرعی عذر کے نام محرم کی آواز سننا کان کا زنا ہے. یہاں آپ بول نہیں سکتے، کوئی بات نہیں. آگے اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، سب جواب دینا. ماں باپ کی بددعا سے ڈرتے ہیں؟ بوڑھے کی بددعا سے ڈرتے ہیں؟ امام صاحب کی بددعا سے ڈرتے ہیں؟ اللہ والے کی بددعا سے ڈرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے ڈرنا چاہیے نہیں ڈرنا چاہیے؟ سب بتاؤ بھائی، کتنا ڈرنا چاہیے؟ بہت ڈرنا چاہیے، لرز جانا چاہیے. سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. اے اللہ لعنت فرما ان مردوں پر جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ کافرہ ہو. حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی ہے جناب. جہاں قرآن پاک کی آیت ہے وہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کافرہ کو دیکھو، بھنگن کو دیکھو، یہ نہیں لکھا ہوا ہندو عورتوں کو دیکھو. نامحرم کو دیکھنا حرام ہے. اے لعنت کا مطلب پوچھو، پورا ملک کا سروے کرو، پورے دنیا کا سروے کرو، 90% کہیں گے لعنت کا مطلب ہے 5 انگلیاں. ہرگز نہیں. لعنت کا مطلب ہے بوجھ عن رحمہ، اللہ تعالی کی رحمت سے دوری. اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے اس مرد کو جو دوسروں کی بہو بیٹی کو دیکھتا ہے. اور اے اللہ لعنت فرمان عورتوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں.
اللہ کی عظمتوں کو نہیں دیکھا کہ وہ عظمت والے رب اس کے کوئی حق ادا ہو سکتا ہے کسی سے؟ چہ جائے کہ فلمیں دیکھ کر حرام کام کروں؟ 2 قرآن پاک کی آیت بتائی اور بھی بہت سی آیتیں. پھر تلک حدود اللہ فلا تقربوا، اللہ کا حکم توڑا. پھر چھپ کے دیکھ رہے ہو ماں باپ بیوی بچے، ان پر برا اثر پڑ رہا ہے کہ ماں باپ کیا کر رہا ہے چھپ کے، کیوں چھپ کے فلم دیکھ رہا ہے؟ اگر اچھی بات ہے میں تو کہتا ہوں روڈ پر آ جاؤں. حیا جب ختم ہوتی ہے حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ حیا اور غیرت جب ختم ہوتی ہے جو گناہ کرے کم ہے، پھر وہ حدود توڑتے جاتے ہیں. یہ ارادہ کر لیں کہ 2 آیتوں کے میں نے دل میں اتارنا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو جہاں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں. أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ یہ تو آیتیں ہو گئیں. تیسرا اپنے نفس سے کہے کہ آئندہ تو جس گناہ کا کہے گا نا پہلے میں شیخ سے اجازت لوں گا. ہاں بھائی کیسا جملہ ہے یہ؟ کسی کی ہمت ہوگی اجازت لینے کی؟ اس کا مطلب گناہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دے دیا 2 چیزوں کا، ایک کھٹک پیدا ہو جائے اور ایک جو عمل کرنے جا رہا ہوں میں اپنے تبلیغ جماعت کی امیر حضرت ڈاکٹر نوشاد صاحب دامت برکاتہم کو، مولانا فہیم صاحب رائیونڈ میں ان کو بولوں گا، اپنے مدرسے کے استاذ متمم صاحب شیخ الحدیث میرا استاذ، میرا نہیں جو عالم بنے ان کے استاذ، اس کو بتاؤں گا. عقل نہیں ہے، بھوسا بھرا ہوا ہے. کتنی چیزیں ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا جواب کہہ رہے ہیں؟ چاند اور سورج کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، آپ کا چہرہ مبارک کیسا ہے؟ ابو لہب اور ابو جہل، اور یہاں کتنی باتیں ابھی عرض کر لی. یہ ترکی کا ڈرامہ ہمیں کیا جنت میں لے جائے گا؟ نعوذ باللہ. اور تاریخ اٹھاؤ وہ جو علماء فرما رہے ہیں، اس تاریخ سے اس کو ملاؤ اور ہو گیا بالکل الٹ چل رہا ہے معاملہ. اچھا کیا تیر مار لیں گے یہ بتا دیں. لڑکیوں کو دیکھنا ہے. اگر یہ ترکی کا صدر مجھ سے رابطہ کرتا تو میں ان سے کہتا کہ سارے کردار 100 برس کے بڈھے ہوں اور ساری لڑکیاں 100 برس کی بڈھیاں ہوں اور دانت نکلے ہوئے ہو، ہاتھ میں بتیسی اور منجن لگا رہی ہو، گال پچکے ہوئے ہوں اور ناک بہ رہی ہو پکوڑے جیسی ہو، آنکھ پر پونے نمبر 12 کا چشمہ جس سے آنکھ موٹی نظر آتی ہے وہ ہو، اور دانت آگے سے ٹوٹے ہوئے ہیں اور یہاں سے ہونٹ کٹا ہوا ہے، اور وہ بھڑیا ایسے ایسے کر رہی ہے اور زبان باہر نکال رہی ہے، ایسے کر رہی ہے، اور چیچک کے داغ ہیں، اور کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، غالب ان کے بالوں پر سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. تو کیا بڑا ہے عباسی سلطنت کا دیکھنے والا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا پتہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، کیسی تکلیفیں آئیں؟ 3000 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جنگ یرموک کے دوسری جنگ یرموک میں 3000 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ رومیوں کی گردنیں کٹی ہیں. یہ ایمان کا درجہ حاصل کرنا ہے؟ وہ لڑکیاں جو دیکھ رہے ہو فلموں میں وہ دل سے نکلے گی، دماغ سے نکلے گی، اور اس سے اور گندے خیالات چڑھیں گے. ننگی فلم دیکھے گا. نماز کے اندر سجدے کے اندر کیا ڈرامے میں کیا ہے مجھے بتاؤ آپ. وہی سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ وہی کا مجھے پتا ہے. مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سپارے میں 10 رکوع کو پڑھ کر مجھے بتاؤ اللہ کو سب سے کس سے زیادہ نفرت ہے. منہ سے آپ فوراً کہیں گے یہودیوں سے. صرف 10 رکوع کی بات کر رہا ہوں، زیادہ کی بات نہیں کر رہا. ان یہودوں کے تھوکے ہوئے کو ہم چاٹ رہے ہیں اور نقل کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور نقل کس کی کر رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کی. کھانے میں، چلنے میں، لباس میں، ہیئر اسٹائل میں، چہرے میں، ٹخنا چھپانے میں، چڈیوں میں، کتوں کی خدمت کرنے میں، لڑکیاں پھنسانا، زنا، شراب، حرام، شیشہ، ڈرگس نکل تو ان کی کر رہے ہیں نعوذ باللہ. جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اتنا ستایا، اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا ہے ان یہود و نصارہ نے. ایسے بدبخت ہے یہ یہودی پہلے نمبر پر. اور جا کے دیکھ لو قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے تفسیر میں کہ یہودی ایمان نہیں لاتے تھے زیادہ اور عیسائی دھڑا دھڑ ایمان لاتے تھے. آج نعوذ باللہ وہ آئیڈیل بنے ہوئے. میں تو الحمدللہ للکار رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات بن کے قرآن پاک سن لیا، احادیث مبارکہ سن لی. اب آپ بتاؤ اس ڈرامے کا فائدہ کیا ہے؟ لکھ کر دو مجھے فائدہ کیا ہے، عمل کیا ہوا اس میں. بلکہ اور ان پیاروں کو، اور اتنا عباسی سلطنت کے لیے لوگوں کے دل میں محبت تھی، اب یہ حالات دیکھ کر ان کی محبت کہاں جا رہی ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. مجھے نہیں پتا اس کے اندر گانا ہے، اتنا مجھے پتا ہے لڑکیاں ہیں بے حیا لڑکیاں ہیں، اتنا مجھے پتا ہے.
اگر فرض کرو مردی مرد ہے تو میری ماں بہن بہو بیٹی جو دیکھے گی آنکھوں کا زنا نہیں ہوگا، ان کی آواز سنے گی کان کا زنا نہیں ہوگا؟ اللہ کا حکم کل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، ان کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی؟ ان کو وہ بھنگی کو تو نہیں لائیں گے، وہ خوبصورت لڑکے لائیں گے. شوہر اچھا تجھے لگے گا میری ماں بہن بہو بیٹی